شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب الغیبہ للنعمانی اور ہم پہنچے تھے ما رواہ عن سمرہ بن جندب۔ جو باب ہے اس کا جو عنوان ہے وہ روایتیں کہ جو علماء اہل سنت کے راویوں یا ان کے نزدیک جو روات معتبر ہیں ان کے ذریعے سے جو روایتیں ہمارے تک پہنچی ہے کہ ائمہ 12 ہیں، یعنی خلیفہ 12 ہیں اور وہ سب کے سب قریش سے ہیں۔ ما روی عن سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب کے بارے میں ابن حجر العسقلانی اور علامہ ذہبی دونوں نے اپنی کتاب کتب رجال مثلاً الاصابہ و سیرۃ الاعلام النبلاء میں انہیں بطور صحابی یعنی ثقہ معتبر قرار دیا ہے، یعنی ابن حجر اسقلانی اور علامہ ذہبی نے۔ اسی طرح سے احمد ابن حنبل نے بھی سمرہ بن جندب کی روایتوں کو قبول کیا اور ان کی احادیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ان دونوں کتب میں ان سے روایات منقول ہے اچھی خاصی تعداد میں۔ تو یہ راوی سمرہ بن جندب تقریباً علماء اہل سنت کے نزدیک معتبر ہیں، اسی وجہ سے مصنف نے ان کی روایت کو یہاں پر نقل کیا ہے شاہد کے طور پر۔ پہلی روایت ہم ان کی پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لن يزالوا هذا الدین قائما، کہ یہ دین قائم رہے گا، باقی رہے گا، الی 12 خلیفہ، یہاں تک کہ 12 خلیفہ آ جائیں گے، کلہم من قریش، وہ سب کے سب کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے۔ اس کے بعد ما رواہ عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے بارے میں علماء اہل سنت کے جو نظریے ہیں انہی کے اوپر دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر عبداللہ بن عمر بن عاص یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے روایت سنی ہے، یعنی سمعت رسول اللہ، اگر کہیں سمعت رسول اللہ تو ان کی روایت جو ہے وہ حجت ہے اور صحیح ہے بالاتفاق، یعنی اس طرح صحیح بالاتفاق، یعنی متفق علیہ ہے کہ ان کی روایت کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ اگر یہ کہیں عبداللہ بن عمر سمعت رسول اللہ کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا ہے، لیکن اگر وہ اپنے کلام کو بیان کر رہے ہیں یا تفسیر کو بیان کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ پرانے مذاہب کی کتابیں لگی ہیں جن کا انہوں نے مطالعہ کیا اور ان کتب سے یہ متاثر تھے، تو جب بھی وہ کسی کلام کو بیان کریں یا کسی تفسیر کو بیان کریں تو اسے قبول نہیں کیا جائے، گویا کہ وہ کہیں نہ کہیں جو دیگر ادیان ہیں ان کی کتب سے یہ متاثر ہیں، ان کے افکار۔ البتہ اگر وہ کہیں سمعت رسول اللہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب آپ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر اگر کہیں سمعت رسول اللہ تو علماء اہل سنت میں اتفاق ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن اگر یہ اپنی رائے بیان کریں یا کسی کی تفسیر بیان کریں آیت وغیرہ کی تو اہل سنت کے ہاں علماء اہل سنت کے ہاں ان کی کلام کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو شخص ایک ہی ہے لیکن ایک جہت سے اتفاق ہے علماء اہل سنت میں کہ ان کے کلام کو قبول کیا جائے گا، اور ایک جہت سے اتفاق ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جائیے اب یہاں پر جو ہے وہ جیسے کہ ابن کثیر، ابن تیمیہ، ابن حجر العسقلانی، الذہبی، یہ تمام جو رجالی علماء ہیں اہل سنت کے وہ اس بات کے قائل ہیں اس تفصیل کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر لا جرم، یعنی یقیناً، مکتوم فی کتاب اللہ عز وجل 12 یملکون الناس، کہ یہ چیز اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے، پوشیدہ ہے کہ 12 حضرات ہوں گے کہ جو لوگوں پر بادشاہت کریں گے۔ صحیح ہے صاحب، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہے سمعت عبداللہ بن عمر یقول، اب یہ کون ہے؟ کنا عند شفیع الاصبحی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ روایت کیا ہے؟ اہل سنت کے یہاں صحیح ہے بالاتفاق۔ یقول یکون خلفی 12 خلیفہ، کہ میرے خلیفہ جو ہے 12 ہوں گے۔ اس کے بعد ہے 24ویں روایت، قال عبداللہ بن عمر یا ابا طفیل،
اعدت اثنی عشر من بنی کعب بن لوی ثم یکون نقف النقاب، یہ پہلے بھی روایت جو ہے وہ گزر چکی ہے کہ 12 یعنی بنی کعب بن لوی جو ہے یہ بھی قریش ہی کا ایک قبیلہ ہے، کہا کہ 12 حضرات کو گننا شروع کرو، اس کے بعد جو ہے وہ خون ریزی ہوگی، فتنہ و فساد ہوگا۔ تو والروایات فی هذا المعنى من طرق العام، اب مصنف کہتے ہیں کہ اس معنی میں روایات اہل سنت کے یہاں سے کثیرہ بہت زیادہ ہیں، تدل علی ان رسول اللہ یذکر الاثنی عشر وانہم الخلفاء، کہ اللہ کے رسول کیا دلالت کرتی ہیں یہ روایت کہ اللہ کے رسول ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے جو کہ خلفاء ہوں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 7واں باب ما روی فی من شک فی واحد من الائمہ صلی اللہ علیہ، لہٰذا چھٹے باب میں ہم نے یہ بات ثابت کی کہ 12 کا جو عدد ہے وہ اہل سنت کے یہاں بھی متعدد روایات اور طرق سے موجود ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہے اس طرح وہاں پر بھی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ کلہم قریش، انہوں نے بمعنی عام یعنی کلہم قریش، قریش قبیلے سے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی جو 12 ائمہ ہیں وہ قریشی کے قبیلے سے، سمجھ رہے ہیں سب۔ 7ویں روایت ما روی فی من شک فی واحد، اچھا فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں اسماء موجود نہیں ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ اسماء موجود نہیں ہیں، اگرچہ کچھ روایات کچھ سند میں اسماء کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں یعنی حد تواتر ہے، یقین کی حد تک ہے کہ یہ 12 حضرات ہیں اور ان کی اسماء بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، تو صرف فرق آتا ہے اسماء کے اوپر۔ او بات لیلۃ لا یعرف امامہ، تو اس باب کے اندر جو ہے وہ 3 چیپٹرز ہیں، 3 عناوین ہیں۔ پہلا عنوان کیا ہے کہ جو کسی ایک امام پہ شک کرے، کسی ایک امام کی امامت پر شک کرے۔ دوسرا کیا ہے کہ کوئی ایک رات بھی گزارے اس دنیا میں، ایک رات بھی گزارے اور وہ اپنے امام کو نہ جانتا ہو تو وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو اختیار کرے یعنی دین پر عمل کرے بغیر امام منہ، کہ جو اللہ کے دین کو اختیار تو کرے، اس پر عمل تو کرے، مگر جو اس کی جانب سے امام ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے، اس کی جانب سے اس کے بغیر کرے اللہ کے دین پر عمل۔ تو یہ 3 حضرات ہیں، ان تینوں کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، باب نمبر 7۔ تو پہلی روایت ہم پڑھیں گے، قال علی ابو عبداللہ جعفر ابن محمد علیہم السلام یا یحییٰ ابن عبداللہ من بات لیلۃ، کہ جو ایک رات بھی گزارے، لا یعرف فیہا امامہ، کہ جس میں وہ اپنے امام کو نہ جانتا ہو، اس کی معرفت نہ رکھتا ہو، مات میتۃ جاہلیہ، کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دور جاہلیت میں لوگ حجت خدا سے واقف نہیں تھے اور جو بھی اس دور میں مرا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ امام کو نہیں جانتا، نبی کو نہیں جانتا، تو ایسا شخص بھی آج کے زمانے میں اگرچہ وہ نبی کے بعد کا زمانہ ہے، اسلام کا زمانہ ہے، اس کے باوجود بھی ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ اس دور میں مرا ہے کہ جس دور میں نبی نہیں آئے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں، یہ اس دور میں مرا ہے جس دور میں اسلام آیا ہی نہیں ہے، یہ میتۃ جاہلیہ کا دور ہے، سمجھ رہے ہیں سب۔ احسن تم، یعنی من باب التزام اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے جو اپنے امام کو نہ جانتا ہو گویا کو نبی کو نہیں جانتا، سمجھ رہے ہیں سب۔ دوسری روایت ہے، سمعت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیہم السلام یقول کل من دان لعبادت اللہ یجہد فیہا نفسہ، کہ جو اللہ کی عبادت کرے، دیندار ہو، اللہ کی عبادت کرے اور بڑی محنت و مشقت کرے، نماز روزہ سب ادا کرے، ولا امام لہ، اور یہ واو حالیہ ہے، اس حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو، کس کی جانب سے؟ من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے نہ ہو، لوگوں کی جانب سے ہو تب بھی قبول نہیں ہے، امام ہو تو اللہ کی جانب سے ہو، یعنی اللہ نے اسے امام بنایا ہو اور ہمارے درمیان بھیجا ہو ہدایت کے لیے۔ تو امام فرماتے ہیں فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ، اس کا یہ بھاگ دوڑ کرنا، اس کا یہ محنت مشقت کرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ غیر مقبول ہے، خدا قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ ضَالٌ مُتَحَيِّرٌ، یہ گمراہ بھی ہے اور پریشان بھی ہے، یہ گمراہ شخص ہے۔ وَاللَّهُ شَانِعٌ لِأَعْمَالِهِ، اور خدا اس کے اعمال کو کیا کرے گا؟ ضائع کر دے گا، اس کے اعمال کو گھٹا دے گا، گویا کہ اس نے یہ اعمال انجام نہیں دیے۔ اچھا، اب اس کے بعد امام بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الشَّاةِ مِنَ الْأَنْعَامِ، اس کی مثال ایک ایسے بھیڑ کی مانند ہے، ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا، یہ روایت جو ہے اصول کافی میں گزر چکی ہے کہ یہ ایسے بھیڑ کی مانند ہے کہ جو اپنے چرواہے سے دور ہو چکا ہو، بچھڑ چکا ہو، او قطیعہا، یا جو ریوڑ ہے اس سے بچھڑ چکا ہو، یعنی ریوڑ ایک طرف ہے اور وہ بیچارہ بھیڑ دوسری طرف ہے۔ فتاحت ذاہبتن،
وجائعتن، ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا ریوڑ کہاں ہے، میرا چرواہا کہاں ہے۔ وحارت یومہا فلما جنہ اللیل، پورا دن گزر گیا، اب رات آ گئی ہے، بصرت بقطیع غنم مع راعیہا، تو رات کے وقت دیکھا کہ ایک ریوڑ بھی ہے اور اس کا چرواہا بھی ہے، یعنی اس بھیڑ نے دیکھا کہ ایک ریوڑ بھی ہے اور اس کا چرواہا بھی ہے۔ فحنت الیہا واغترت بہا، اس کی طرف بڑھی اور اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا، یعنی کہ دھوکے میں آ گئی، کہ اگرچہ یہ اس کا ریوڑ نہیں تھا لیکن اسے ایسا لگا رات کے اندھیرے میں کہ یہ میرا ریوڑ ہے اور میرا چرواہا ہے۔ فباتت معہا فی ربضتہا، تو یہ انہی کے باڑے میں اس نے پوری رات گزار دی، جہاں یہ ریوڑ تھا اسی باڑے میں اس نے پوری رات گزاری۔ فلما اصبحت وساق الراعی قطیعہ انکرت راعیہا وقطیعہا، اب جیسے صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، اس نے تو دیکھا نہ تو میرا چچا یہاں پر ہے، نہ تو میرا ماما یہاں پر ہے، اور نہ میرا جو ہے سردار یہاں پر ہے، میرا تو خاندان ہے ہی نہیں اس ریوڑ کے اندر، تو فوراً اس نے انکار کیا کہ نہیں یہ میرا ریوڑ نہیں ہو، نہ ہی یہ میرا چرواہا ہے، یہ میرا خیال رکھنے والا ہے۔ فہجمت متحیرۃ تطلب راعیہا وقطیعہا، اب یہاں سے بھی وہ الگ ہو گئی، ادھر ادھر بھٹکنے لگی یہ بھیڑ، اپنے ریوڑ کو ڈھونڈ رہی ہے اور اپنے چرواہے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے امام نے یہاں پر۔ فبصرت بسرح غنم آخر مع راعیہا، اتنے میں ایک اور ریوڑ نظر آیا، ایک اور چرواہا نظر آیا اس سے، فحنت الیہا واغترت بہا، تو اس بار بھی وہ اس ریوڑ کی طرف اس طرح سے دوڑ پڑی گویا کہ یہ اس کا ہے، بیچاری دھوکے میں آ گئی۔ فصاح بها راعی القطیع، تو جو ریوڑ کا راعی تھا یعنی چرواہا تھا، اس نے کہا ایتها الشاة الضالة المتحیرة الحقی براعیک وقطیعک، قطیعک، کہ اے گمراہ بھٹکی ہوئی بھیڑ، جا کے اپنے ریوڑ سے جا کے ملو، یہ میرا ریوڑ اور میں اس کا چرواہا ہوں، تم میرے ریوڑ کا حصہ نہیں ہو۔ فإنکی تاہیۃ متحیرۃ قد ضللت عن راعیک وقطیعک، تو اس نے بھی دھکا دے کر باہر نکال دیا ہے کہ تمہارا یہ نہ ریوڑ ہے اور نہ ہی یہ تمہارا چرواہا ہے، نہ میں تمہارا چرواہا ہوں۔ فہجمت زعرۃ متحیرۃ تاہیۃ لا راعی لها یرشدها الى مرعاها، اب یہاں سے پھر دوبارہ سے یہ بھیڑ جو ہے وہ ادھر ادھر گھومنے لگی کہ کوئی اس کو چرواہا اس کا نہیں مل رہا جو اسے اس کے چراگاہ کی طرف پہنچا دے، اور یردها الى مربضها، یا تو اسے اس کے باڑے تک پہنچا دے جہاں سارے اس کے ریوڑ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ فبینما ہی کذالک اذ اغتنم الذئب ضیعتها فاکلها، اتنے میں ایک بھیڑیے نے دیکھا کہ یہ بھیڑ جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے، اکیلی ہے، تو چلو آج جو ہے وہ افطار پارٹی کریں، تو بہترین طریقے سے اس بھیڑ نے اس کو پکڑا اور کھا گیا، سمجھ رہے ہیں۔ وہکذا واللہ یا ابن مسلم، اب یہاں پر امام نے پوری مثال دے دی بھیڑ کی، کہ اپنے راعی سے جدا ہوئی، اپنے ریوڑ سے جدا ہوئی، تو کبھی اس کے پاس گئی، جب رات گزاری پتہ چلا کہ یہ میرا ریوڑ نہیں ہے، یہ میرا چرواہا نہیں ہے، تو پھر دوسرے کے پاس گئی تو اس نے دکھے دے کے نکال دیا کہ نہ تو میرا ہے نہ میں تیری ہوں، سمجھ رہے ہیں سب۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ بھیڑ ادھر ادھر گھومنے لگی، اتنے میں ذئب نے، بھیڑیے نے یعنی دیکھا کہ بھائی اکیلی ہے تو چلو اس کو نوچ لیں اور کھا لیں۔ تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَهَكَذَا وَاللَّهِ يَا ابْنَ مُسْلِمْ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اسی طرح سے اس امت میں اگر کوئی ایک صبح بھی کرتا ہے اور اس کا امام نہ ہو، أَصْبَحَ تَائِهًا مُتَحَيِّرًا ضَالًّا، تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بھی بھٹکتا رہتا ہے ادھر ادھر، پریشان ہوتا ہے۔ ان مات علی هذه الحال، اگر اسی حال میں وہ اس دنیا سے چلا جائے، مات میتۃ کفر و نفاق، گویا کہ وہ کفر اور نفاق کی موت مرے گا۔ وَعْلَمْ يَا أَبَا محمد، اب جان لو وَعْلَمْ يَا محمد أَنَّ أَئِمَّةَ الْحَقِّ وَأَتْبَاعُهُمْ هُمُ الَّذِينَ عَلَى دِينِ اللَّهِ، کہ اے محمد یہ جان لو کہ ائمہ حق اور ان کے جو شیعہ ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، وہی صحیح دین پر ہیں۔ وَأَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ لَا مَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَقِّ، اور جو ظالم پیشوا ہیں، ظالم رہنما ہیں، وہ اللہ سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور دین حق سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ فَقَدْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرِمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں آغا صاحب۔ کوئلے کی جو راکھ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کوئلہ جب جل کے راکھ بن جاتا ہے اس کو کوئی وزن نہیں ہوتا، آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کا کوئلے کی راکھ کی مانند ہو جاتا ہے، ان کے اعمال کوئلے کی راکھ کی مانند ہوتے ہیں۔ یوم عاصف، یعنی تیز ہواؤں والے دن میں جب ہوائیں چلتی ہے تو وہ راکھ کہاں اڑتا ہے؟
کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے اعمال بھی اسی طرح سے ہو جاتے ہیں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء وذلک هو ضلال البعید. اور یہی سب سے دور اندیز گمراہی ہے کہ انسان اتنی محنت کرے لیکن اس کے بعد اس کے سارے اعمال کیا ہو جائے، ہوا میں اڑ جائے، ہوا ان منثورا، بالکل ہی ختم ہو جائے. صحیح آگا صاحب. تو امام علیہ السلام نے اس روایت میں ایک بھیڑ کی مثال دی کہ بھئی اگر ایک بھیڑ اپنے چرواہے سے اور اپنے ریوڑ سے دور ہو جائے تو وہ ادھر ادھر گھومتا ہے اور پھر اسے کوئی بھی قبول، یا تو بعض اوقات وہ کسی کو قبول نہیں کرتا یا تو کوئی اسے قبول نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں آگا صاحب. تو ایسا شخص کہ جو امام سے دور ہوگا تو کبھی کس کے نظریے پہ چلے گا، یا وہ کبھی اس کا نظریہ دیکھے گا نہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کبھی کسی کے نظریے کو اپنانا چاہے گا تو وہ صاحب نظریہ اس کو باہر پھینک دے گا کہ نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، تم ہماری ٹیم میں نہیں ہو. تو ایسا شخص بیچارہ یہاں وہاں ہی گھومتا رہتا ہے جب وہ امام سے دور ہو. اس کے بعد والی روایت ہے، تیسری روایت ہم پڑھیں گے. عن ابی جعفر علیہ السلام قال قلت له ارأيت من جحد اماما منكم ما حاله. یعنی راوی نے سوال کیا امام سے کہ اگر کوئی کسی ایک امام کا انکار کر دے، آپ میں سے کسی ایک امام کا جانتے ہوئے انکار کر دے، یعنی بہتر ترجمہ یہی ہوگا. ایک ہوتا ہے انسان جانتا ہی نہیں ہے، گاؤں میں رہتا ہے، پہاڑ پہ کتنے سارے گاؤں ہیں، صحیح ہے سب، وہاں بس لوگوں کو نماز روزے کا پتہ ہے، اب یہ باتیں دین کی باتیں وہاں تک نہیں پہنچی ہیں. ہاں جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے اہل بیت ہے کہ نہیں آگے سب. لیکن جو جانتا ہے وہ آپ میں سے کسی امام کا انکار کر دے تو کیا ہے اس کے لیے، اس کا حالت کیا ہوگی. فقال من جحد اماما من اللہ وبرأ منہ ومن دینہ فہو کافر مرتد عن الاسلام. کہ جو امام کا انکار کرے جانتے ہوئے کہ یہ امام ہے، من اللہ ہے، جانتے ہوئے انکار کرے اور ان سے برات کرے، ان سے اور ان کے دین سے برات کرے، فہو کافر، وہ کافر ہے اور مرتد ہے، نجس ہے وہ شخص. دیکھ رہے ہیں صاحب. لأن الامام من اللہ. اب امام استدلال پیش کر رہے ہیں کہ امام کیا ہے، اللہ کی جانب سے، ودینہ من دین اللہ، اور الامام کا جو دین ہے وہ اللہ کا دین ہے. ومن برأ من دین اللہ فدمہ مباح فی تلک الحال. اور جو اللہ کے دین سے برات کرے تو اس کا خون کیا ہے، مباح ہے، اس حالت میں اس کا خون مباح ہے. الا ان یرجع او یتوب الی اللہ مما قال. الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور دوبارہ جو ہے امام کی طرف پلٹ آئے، تو پھر اب اس کا خون حرام ہو جائے گا، اب حلال نہیں ہوگا. تو اس روایت میں بھی جو ہے وہ امام کا، ایک امام کا بھی انکار، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں کم سے کم چلو ہمارے ساتھ کسی نقطے پر تو ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یا آپ ہمارے والے ہیں یا آپ ہمارے والے نہیں ہیں. یعنی قیامت کے دن کیا کوئی بیچ کا نقطہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے آگا، ہے کہ نہیں؟ تو یا صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی صحیح ایک ہے. آپ نے خود قرآن میں دیکھا کہ خدا نے صحیح کو ہمیشہ نور کو ایک ہی کہا اور اس کے مقابلے میں ظلمات کا ذکر کیا، گمراہیوں کا ذکر کیا، جبکہ نور ایک ہی دفعہ ذکر کیا. مفرد کا کلمہ انوار نہیں کہا، مفرد کلمہ مفرد استعمال کیا. سمجھ رہے ہیں سب؟ اب دیکھیں یہ تفصیلات آ جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ ہم اگر روایت کی روح سے دیکھیں تو اس کے بعد آپ لوگ پھر خود تشخیص کر سکتے ہیں. چوتھی روایت کیا ہے؟ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الائمہ علیہم السلام فقال. میں نے ائمہ کے بارے میں پوچھا، امام جعفر صادق سے ائمہ کے بارے میں پوچھا. فقال من انکر واحد من الاحیاء فقد انکر الاموات. کہ جس نے ایک امام کا بھی انکار کیا جو زندہ ہے، گویا کہ اس نے پچھلے اماموں کا بھی انکار کر دیا. یعنی آپ نے اگر اپنے زمانے کے امام کا انکار کیا اس کا مطلب کسی بھی امام کو پیچھے نہیں مانتے. جی چھٹی روایت ہے. سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات لا یعرف امامہ. جو مر جائے اور اپنے امام کو نہ جانتا ہو، مات میتۃ جاہلیہ. گویا کہ وہ ایسے زمانے میں مرا ہے کہ جس زمانے میں مبعوث نہیں ہوا تھا، جاہلیت کی موت مرا ہے، جاہلیت کے زمانے میں مرا ہے. اور جاہلیت کا زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ جس میں ہدایت، گمراہی تھی، ہدایت نہ تھی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. تھوڑا سا جاہلیت کے زمانے کو سمجھنا چاہیے. ہم جب بھی جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جاہل تھے، ان کو فزکس کیمسٹری اور میتھس نہیں آتی تھی، وہ بیچارے نہیں پڑھے لکھے ان پڑھ تھے، وہ لوگ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. جبکہ بات برعکس ہے، بات برعکس ہے. اس زمانے میں بچوں کو بھی فصاحت اور بلاغت آتی تھی. دیکھ رہے ہیں سب، علم نجوم بہت زیادہ عام تھا، علم سحر بہت زیادہ عام تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہے اشاعری نظام بن رہا تھا، اس کے قوانین بنے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر ثقافت تھی، لوگوں کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ کار تھا. لیکن پھر بھی اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ.
ہاں کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے رسول نہیں تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے، تو وہ زمانہ جاہلیت کا ہے، کیونکہ وہ جاہل عن اللہ ہیں، اللہ سے جاہل ہیں، وہ عن رسول ہی اور اس کے رسول سے جاہل ہیں، تو یہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ البتہ اس زمانے کے اشعار آج تک ہمیں پڑھائے جاتے ہیں شاہد کے طور پر، ہے کہ نہیں؟ اگر جب میں نیا وہ سر پڑھ تو پھر وہ بھی اسی طرح سے مات امیتۃ جاہلی ہے، سیم ہے۔ جو نبی کے بعد آئے اور امام کو نہ جانتا ہو تو میتۃ جاہلیہ ہے، جو نبی کو دور میں ہو نبی کو نہ جانتا ہو ظاہر ہے وہ بھی میتۃ جاہلیہ من باب اولا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آگے سے احسن تو یہاں پر جو میتۃ جاہلیہ ہے یہ وہ جہالت ہے کہ جو اللہ سے جاہل ہو، اللہ کی عدالت سے، اللہ کی رحمت سے، توحید سے، نبوت سے، سمجھ رہے ہیں؟ 7ویں روایت، اچھا، عن ابی الحسن علیہ السلام فی قوله تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، یعنی من اتخذ دینہ رأیہ، کہ جس نے اپنے دین کو کس سے لیا؟ اپنی رائے سے لیا ہو، اپنی نظر سے قیاس آرائی کی، استحسان کیا، یعنی مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا، مجھے بہتر یہی لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، جی ہاں، بغیر امام من ہدى الائمۃ الہدی، اس کا کوئی امام نہ ہو ائمۃ الہدی میں سے، وہ اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، اپنی رائے سے عمل کر رہا ہے، اپنے نظریے سے عمل کر رہا ہے۔ آپ نے کافی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں، اگر میرا نظریہ یہ ہے، مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کا نظریہ ہے؟ کیا مطلب آپ کا نظریہ؟ آپ کو کیا پتہ دین کے بارے میں؟ یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر کے معاملے میں ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر کے معاملے میں ہر بندہ انجینئر نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں یار اہل اختصاص سے انجینئر بہتر جانتا ہے کہ پل کیسے بنانا ہے، بلڈنگ کیسی بنانی ہے، آپ کو کیا پتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ لیکن دین ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر بندہ جو ہے وہ عالم ہے، دیندار آدمی، ہر دیندار آدمی عالم ہے۔ اگر آپ اسے بولے بھائی وضو میں یہ مسئلہ ہے، آپ مجھے سکھا رہے ہیں وضو کرنا، میں پچھلے 50 سال سے وضو کر رہا ہوں، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے وضو کر رہا ہوں، مجھے سکھا رہا، میں بتاؤں گا کہ وضو کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نظریاتی گفتگو کریں تو وہ آپ کو بولیں گے کہ تم کل کے بچے ہمیں سکھاؤ گے کہ اسلام کیا صحیح ہے، اسلام میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تو اسلام کے معاملے میں جو ہے وہ ہر بندہ عالم ہوتا ہے۔ تو یہ امام نے اس طرف اشارہ کیا، یعنی من اتخذ دینہ رائیہ بغیر امام من ائمۃ الہدی، اس مسئلے میں امام کی رائے کو نہیں دیکھ رہا، اس مسئلے میں اپنی رائے کو دیکھ رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں سر؟ اگر کوئی کہے نہیں آگا یہ تو اب دور غیبت کا ہے، اب اس میں کیا امام کی رائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے کئی روایتوں میں کیا کہا اپنے راویوں سے کہ ہمارے کلام کو لکھو، کہ آنے والے زمانے میں آخری زمانے میں ہمارے شیعہ ہمارے کلام سے انسیت کریں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو امام نے نہ کہی ہو، جو آج آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ سارے سوالات اور ان کے جوابات روایات میں موجود ہیں، لیکن پڑھنی پڑے گی نا پہلے، تو ہے کہ نہیں آگا سب؟ جی 8ویں روایت، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اشرک، دیکھیں کل اسی پہ بات ہو رہی تھی، من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ، کہ جو امام کے ساتھ ایک اور امام کو کھڑا کر دے، ایک امام وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے اور اب کسی اور امام کو لے کر آ رہا ہے جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، کانا مشرکا، ایسا شخص کیا ہے؟ مشرک ہے، کیونکہ آپ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی رائے کے مقابلے میں، اللہ کے اختیار کردہ کے مقابلے میں اپنا اختیار کردہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو بات تو وہی ہوگی جو ابلیس نے کہی تھی کہ مجھے اجازت دے کہ میں ایسی عبادت کروں، تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، ایک سجدے کی، میں حیران ہوں، اللہ نے ایک سجدے کی اجازت نہیں دی، اس کا اختیار نہیں دیا، جبکہ آگے سے بہت اچھا پروپوزل تھا، بڑا اچھا پروپوزل تھا کہ میں ایسی عبادت کروں گا نہ جس نے پہلے کبھی کسی نے کی ہوگی نہ کوئی بعد میں کرے گا، یعنی وہ ترغیب دلانے کے لیے بہترین بات بولی تھی ابلیس نے، بڑا اچھا پروپوزل تھا، لیکن اللہ نے اس پروپوزل کو، ایک چھوٹی سی بات کو، کہ سجدے کی بات کو بھی ٹھکرا دیا کہ نہیں سجدہ کرنا پڑے گا، میں نے بولا ہے تو کرنا پڑے گا۔ یعنی خدا ایک سجدے کے معاملے میں اختیار، اپنے اختیار پر کسی اور کے اختیار کو فوقیت نہیں دے رہا، تو ایک امام کو کیسے، جسے امام کو اختیار کر رہا ہے، جس نے سجدہ بھی سکھانا ہے، جس نے روزہ بھی سکھانا ہے، جس نے نماز بھی سکھانی ہے، جس نے ہمیں ہر چیز سکھانی ہے، جیسے امام فرماتے ہیں لولا نا ما عبد الرحمن، اگر ہم نہ ہوتے تو لوگ اللہ کی عبادت بھی نہ کر پاتے۔ ارے کیسے کرتے؟ کون سکھائے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ کون کہے گا کہ اگر 2 رکعت نماز میں شک ہو جائے تو کیا ہے حکم؟
کون بتائے گا کہ اگر حج میں ہم نے کسی جانور کا شکار کر لیا غلطی سے تو کیا حکم ہے؟ سوائے اہل بیت کے کون بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ ما لولانا ما عرف الرحمن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا. کون بتائے گا اللہ کی صفات کے بارے میں؟ ہے کہ نہیں آگے سب؟ جید. اس کے بعد ہے نوی روایت. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل قال لی اعرف الاخر من الائمہ ولا یضرک ان لا تعرف الاول، کہ ایک شخص نے، میں نے امام سے کہا کہ مجھے ایک شخص نے کہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، اس سے پہلے والے امام کی نہ بھی پہچانو کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں آگے سے؟ یعنی میں دوبارہ اس سوال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے کہا کہ مولا مجھے ایک شخص نے کہا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، پہلے والوں کو نہ بھی پہچانو تو چلے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ چیز ہمارے یہاں وارد ہے کہ نہیں اس زمانے میں؟ کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، چھوڑو پہلے والے ائمہ کو. کیا امام حسن عسکری کو جان کے کیا کرنا، امام علی النقی کو جان کے کیا کرنا، امام متقی کو جان کے کیا کرنا، امام رضا کو جان کے کیا کرنا، امام موسیٰ کاظم کو جان کے کیا کرنا، تو اپنے زمانے کے امام کو پہچانو. اب آپ بتائیے کہ یہ بات نہیں ہے؟ آج بھی یہ بات جو ہے وہ ہمارے درمیان گردش کرتی. تو امام نے کیا فرمایا؟ دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں روایت میں ہر چیز موجود ہے. پہلی بات کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، دوسری بات استخراج کریں، پھر پتا ہو کہ یہ چیز آج کے زمانے میں ہے یا نہیں ہے. امام نے کیا کہا؟ لعن اللہ ھذا، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. فإنی ابغضہ، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، ولا اعرفہ، میں اسے نہیں جانتا. وہل عارف الآخر الا بالاول، کیا تم اپنے زمانے کے امام کی پہچان اس سے پہلے والے امام کی پہچان کے بغیر کر سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں اپنے زمانے کے امام کی پہچان کرنی ہے تو ضروری ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب کی پہچان کریں، ان سب کو پہچانیں، ان کی معرفت. سلسلہ امامت کہاں سے شروع ہوا، اس کی وجوہات کیا؟ دیکھیں اس کتاب میں بھی کیا سلسلہ چل رہا ہے، امامت سے شروع کیا. اچھا پھر میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ اگر کوئی شخص مولا امیر کی امامت کو اچھی طرح پہچانتا ہو، امام حسن کی امامت کو پہچانتا ہو، امام حسین کو پہچانتا ہو، امام زین العابدین کو پہچانتا ہو، امام الباقر کو پہچانتا ہو، امام جعفر صادق کو، امام موسیٰ کاظم کو، امام رضا کو، امام متقی کو، الاخری ہی یہاں تک کہ پہنچے امام زمانہ تک. ایسے بہت سارے شبہات ہوں گے جو اس کے ذہن سے خود بخود ختم ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ ہم شیعوں کا مسئلہ کیا ہوا؟ ہمارا مسئلہ جہالت ہے، ہمارا مسئلہ شبہات نہیں ہے. یہ جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. ہم مولا امیر کی ابھی تک بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جنگ بدر اور جنگ احد کو ذکر کریں؟ تو نہیں ضرورت ہے، ضرور ذکر کریں، ضروری ہے. امام حسن کے صلح کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کربلا میں امام حسین نے کیا کیا، کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا کرنا ہے، یہ بتائیے. تو بھائی جب تک آپ کو وہ نہیں پتا ہوگا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آج کے زمانے میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ ہماری مثال اس بھیڑ کی مانند ہے کہ جو اپنے چرواہے سے دور ہو چکے ہیں، جو اپنے ریوڑ سے کٹ چکا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے. اب ہر بندہ آپ جس سے ہی بولیں کہ امام زمانہ کے آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کو آپ ایک بولنے کا موقع دیں، ہر بندہ اپنے ذہن سے بیان کرے گا کہ ذمہ داری یہ ہے. من اتخذ دینہ رأیہ بغیر امام من ائمۃ الہدی. آپ دیکھیں گے تطبیق پوری روایت کی، ہر بندہ اپنی رائے، اپنے نظریے سے، اپنی سوچ سے، اپنے اولیات سے، اپنی معلومات کے تحت بولے گا کہ آج کے زمانے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے. اپنی کہاں سے؟ کوئی روایت نہیں. روایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری یہ روایت، ہماری یہ ذمہ داری. آپ ہمیشہ یہ مت سوچیں کہ ان روایتوں سے جو ہے وہ صرف وہ لوگ مراد ہیں. نہیں 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 نہیں، ضروری نہیں ہے کسی وہ لوگ مراد ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو اپنی رائے سے لے رہے ہیں، لبادہ شیعت کا اوڑھ کر. یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ تو ہمارا معیار کیا ہے؟ اس لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے معیارات دیے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں دیے. شیعوں کو پہچاننا ہے، ان کے معیار کیا ہیں؟ اعرفوا منازل الناس اور منازل شیعتنا، بعض روایت میں کہ لوگوں کی منزلتوں کو پہچانو. کس طرح سے پہچانو؟ بکثرت روایتہم عنا، کہ وہ ہماری کتنی روایتوں کو بیان کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، امام محمد باقر نے یہ فرمایا، امام حسین نے یہ فرمایا، امام حسن نے یہ فرمایا، امام زمانہ نے کیا فرمایا. کیا آج کے زمانے میں کیا امام نے نہیں بتایا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب بتایا ہے. لیکن آپ لیکچر دیں کسی کو، محاضرہ دیں کہ آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، بیان کریں، نہیں بولیں گے کہ امام نے کیا فرمایا، کیونکہ امام کے کلام سے دور ہے.
وہ دین کو اپنی رائے پہ لیتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ تو جو ہم نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد فوراً تبادر ذہنی اور انصراف ذہنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کو اہل بیت نہیں مانتے. یہ بات غلط ہے. اس ملازمے کو ختم کریں. اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں سے یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس میں شامل ہوں. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ 10ویں روایت ہے سألته يعني ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اچھا جب وہ فاحشہ انجام دیتے ہیں صحیح تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یعنی وہ اپنی تخریجات اور مبررات اور جو ہے وجوہات و تعویلات بیان کرتے ہیں اپنے غلط کام کی. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہو کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ کبھی فحشا کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے. اللہ کیوں فحشا کا حکم دے گا؟ قال فقال هل رأيت احدا. اب امام کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ اے شخص یہ بتاؤ زعم ان اللہ امرہ بالزنا، کہ اللہ نے اسے زنا کا حکم دیا ہے، وشرب الخمر، شراب پینے کا حکم دیا، اور شیء من محال المحارم، کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ ان محرمات میں سے کسی کا انجام دو. کہ تم نے دیکھا آج تک؟ تو راوی کہتا ہے نہیں. فقلت لا، میں نے تو نہیں دیکھا اپنے معاشرے میں کہ امام نے کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے، مثلا کوئی شخص شراب پی رہا ہو اور آپ اس سے کہو کہ یہ شراب کیوں پی رہے ہو، وہ کہے کہ اللہ نے کہا ہے. نہیں، ایسا معاشرے میں کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا. یا کوئی زنا کر رہا ہو اور آپ کہے بھائی زنا مت کرو، زنا کرنا غلط بات ہے، وہ کہے نہیں مجھے اللہ نے کہا ہے، میں نے اپنے آبا و اجداد کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں تو اللہ نے کہا ہے. تو پھر یہ آیت میں فاحشہ کون ہے؟ کیا مراد ہے یہاں پر؟ قال فما هذه الفاحشہ التي يدعون ان اللہ امرهم بها. تو یہ فاحشہ ہے کیا کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے؟ اگر زنا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، شرب الخمر نہیں ہے، اس طرح دوسرے محرمات نہیں ہے، تو یہ فاحشہ ہے کیا چیز کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا؟ قلت اللہ اعلم وولیہ، اللہ جانتا ہے بہتر اور اس کا ولی جانتا ہے، یعنی آپ بہتر جانتے ہیں. قال فان هذا في اولیاء ائمۃ الجور، یہ جو آیت ہے یہ ان پر نازل ہوئی ہے جو ظالم پیشوا کے اولیاء ہیں، چاہنے والے ہیں. صحیح. ادعوا ان اللہ امرهم بالاہتمام بقوم لم یامرهم اللہ بالاہتمام بهم. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ نے ان کی اقتداء کا حکم نہیں دیا. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھائی آپ ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ بھائی اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، جبکہ اللہ نے بھی نہیں کہا اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا. یہ فاحشہ یہاں پر مراد ہے. ورد اللہ ذلك علیہم واخبر انہم قالوا علیہ الکذب وسمى ذلك منہم فاحشہ. تو خدا نے بتایا کہ یہ جو میری طرف نسبت دے رہے ہیں یہ جھوٹی نسبت ہے، اور خدا نے اس فعل کو کیا نام دیا؟ فاحشہ کا نام دیا. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جبکہ قرآن میں کلمہ فاحشہ عام طور پر زنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں فاحشہ جو ہے وہ زنا کے لیے استعمال نہیں ہوا. کیونکہ دنیا میں امام کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی شخص غلط کام کر رہا ہو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے، کبھی بھی نسبت نہیں دے گا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے. تو یہ فاحشہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹے ائمہ کے پیچھے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. والحمدللہ رب العالمین.